کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک پروگرام میں آئیے شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب گلے کا غل یعنی پھندا ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ وكان الله غفورا رحيما، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے تھی۔ والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بیہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ کہ جب کہ انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اولئک
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا، اور وہاں دعا و آداب اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں، اگر تم اسے نہ پوجو تو تم نے تو جھٹلایا، تو اب ہوگا وہ عذاب کہ لپٹ رہے گا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے. جن پر غضب ہوگا وہ تو عذاب میں گرفتار ہوں گے اور عذاب ان کو لپیٹ لے گا، اور جن پر انعام ہوگا تو سلام قولا من رب الرحیم. متکئین، یہ ٹیک لگائے ہوئے جنتی تختوں کے اوپر، جنت کے تخت سجے ہوں گے اور جنتی ان پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. اور سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے انہیں سلام کہا جا رہا ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی کرم نوازیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. سبحان اللہ. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے ایک مکتوب میں، مکتوب نمبر آپ کا جو لیٹر نمبر ہے وہ 73 ہے، اس میں آپ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی جو رضا انسان کو ملے گی نا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونا، یہ جو کیفیت ہے نا، یہ جنت سے بڑی ہے. جنت کی نعمتوں سے کیا ہے؟ بڑی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سے کیا ہے؟ راضی ہے. اور فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جو ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناراضی ہے، یہ اس دوزخ سے زیادہ بری ہے. تو بندہ اس سے جو ہے نا وہ ڈرے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اس بات پر آئے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے کیسے یہ اولیاء کا، صلحاء کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا کیسا پیارا انداز ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اخلاص کے اس درجے پر لے آتے ہیں، اخلاص کے اس درجے پر لے آتے ہیں جہاں پر ان کا مقصود اصلی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت طہار کی آپ زندگیوں کا مطالعہ کرتے آئیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی ملے گا، انما نطعمکم لوجہ اللہ. دے رہے ہیں تو کس لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. غلام آزاد کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی یہ اخلاص بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت و راحت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے کہ جو اس کے غضب اور جلال کو ابھارنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا پرہیزگار بندہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے خوش رہنے کا طریقہ. سبحان اللہ. اس کو آج ہم لے کر کے آگے چلیں گے، اور آج اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ ہم کس طریقے سے خوش رہ سکتے ہیں. ہر بندہ ہی خوش رہنا چاہتا ہے، ہر بندہ خوش رہنا چاہتا ہے، اور غم اور دکھ ان کے اندر بھی ایک پہلو بہرحال موجود ہے پازیٹیوٹی کا، یعنی مثبت پہلو ایک اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہ مل ہی جاتا ہے، جیسے گناہوں کی معافی ہے، درجات کی بلندی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ خوش رہنا یہ ایک ایسا عمل ہے
کہ ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں. کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورتیں، معاشرے میں بسنے والے، کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہی پسند کریں گے کہ ہم کیا رہیں، خوش رہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خوش رہنے کے لیے کچھ جو ہے وہ کرتے بھی ہیں، کچھ کام کرتے بھی ہیں، اور کچھ باتیں سنتے بھی ہیں، لیکن خوش پھر بھی نہیں ہو پاتے. عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں. سب کام مدینے میں، مدینے میں بگڑے
محشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا، دیتے ہیں شفاعت کا، دیتے ہیں شفاعت کا۔ انعام مدینے میں، مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا، دیتے ہیں شفاعت کا، سونے سونے آقا دیتے ہیں شفاعت کا۔ انعام مدینے میں، مدینے والے آقا دیتے ہیں شفاعت کا۔ انعام مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا، شفاعت کا دیتے ہیں شفاعت کا۔ انعام مدینے میں، اور چھیڑو نہ طبیبوں تم بیمار مدینہ کو، چھیڑو نہ طبیبوں تم بیمار مدینہ کو، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، مدینے میں اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں۔ اور دربار میں جب پہنچوں، اے کاش شاہ اس دم، دربار میں جب پہنچوں، اے کاش شاہ اس دم، دیدار کا ہو جائے، دیدار کا ہو جائے آقا، دیدار کا ہو جائے۔ انعام مدینے میں، مدینے میں دیدار کا ہو جائے، ہو جائے دیدار کا ہو جائے، میرے سونے آقا دیدار کا ہو جائے۔ انعام مدینے میں، ورنہ ان آنکھوں کا مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا، رخ زیبا نظر آئے، دیدار کا ہو جائے، ہو جائے دیدار کا ہو جائے، ہو جائے دیدار کا ہو جائے۔ انعام مدینے میں، اے کاش کاش رو رو کر دم توڑ دوں قدموں میں،
حسنین کے صدقے میں بلوا کے باقی آقا حسنین کے صدقے میں عیدی میں عطا کر دو عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں عیدی میں عطا کر دو حسنین کے صدقے عیدی میں عطا کر دو زہرا کے صدقے عیدی میں عطا کر دو عیدی میں عطا کر دو عطا کر دو عیدی میں عطا کر دو اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں بھر بھر کے مائے الفت بھر بھر کے مائے الفت کے جام مدینے میں بھر بھر کے مائے الفت کے جام مدینے میں اور عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے کہ مکے میں سحر گزرے مکے میں سحر گزرے ہاں گزرے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے مکے میں سحر گزرے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں واللہ واللہ بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں سب کام مدینے میں سب کام مدینے میں واہ سبحان اللہ. امیر اہل سنت کا یہ بہت ہی پیارا کلام ہے اور عمر بھائی نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں پڑھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بادب حاضری نصیب فرمائے اور ذوق والی اور شوق والی حاضری نصیب فرمائے. مجھے انعام و اکرام جو ہے وہ یاد آ رہے تھے کلام کے دوران، اور دنیا یہ عالمی اسباب ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ اوپر سے آپ کے پاس جب گر جائے. عموماً ایسا نہیں ہوتا. اللہ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑا اشذ ہے. شاذ بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اشذ ہے. اب جس کو شاذ اور اشذ کا معنی نہیں سمجھ میں آ رہا وہ بیچارہ اس کو کیا سمجھے گا کہ کیا فوق الاسباب اور کیا تحت الاسباب.
ٹھیک ہے، بہرحال یہ بھی ایک آگے لمبا مضمون چل پڑے گا. میں ریئر جی بالکل ہاں جی میں آ رہا تھا ادھر بھی، بہت ہی کم ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے دنیا عالم اسباب ہے تو اللہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے. ان اسباب کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے. تو مدینہ طیبہ میں انسان کی خوشی اور راحت کا یوں سامان جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. عدنان بھائی میں استاد صاحب قادری چوک جو ہے نا وہ ہم نے ایک چیز اس کا نام رکھا ہوا تھا ایک جگہ کا، تو وہاں جو ہے مسجد نبی شریف میں، یعنی ہم مسجد نبی شریف میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ میں وہاں کا مسجد نبی شریف کے اندر کی بات ابھی جو بتا رہا ہوں یہ مسجد نبی شریف کے اندر کی بات ہے. وہاں ہم جو ہے وہ بیٹھے تھے اور گنبد خضرا شریف کی جو ہے زیارت کر رہے تھے. وہ دیکھا کہ لوگوں نے وہاں ایک مصلی ہم نے دیکھا. وہ مصلی کیا تھا کہ اس پر کچھ ٹیک بھی لگاتے ہیں جی جی، اور اس پر نماز بھی پڑھتے ہیں، یعنی وہ بچھا بھی ہوتا ہے اور آپ اس پر ٹیک لگا کے بیٹھ بھی سکتے ہیں، یعنی تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ ہم نے جو ہے وہ حج کے دوران بھی مسجد خیف شریف میں بھی دیکھا تھا مینا میں، اور میرے لیے تو یہ ایک نئی چیز تھی. جی جی، پھر مدینہ شریف میں بھی مسجد نبی شریف میں بھی یہ دیکھا تھا. تو بس اس کو دیکھ رہے تھے، اس کو یہ بھی ایک ہے ماشاءاللہ انداز ہے. تو اس کو دیکھ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اسی کیفیت میں بھی تھا اور میرے ساتھ ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے جو نگران ہیں حاجی عثمان اتاری لاہور والے، یہ بھی تھے. ہم تقریباً 7 مسجد نبی شریف میں حاضری دیتے تھے، 7 ایک کمرے میں ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ. اب یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ بندہ سر پہ آیا ہے اور اس بندے نے آ کے وہی ایک مصلی، مطلب اس میں بڑی پیکنگ کے اندر بڑا اچھے انداز میں ایک اس نے مجھے جو ہے وہ دیا اور ایک اس نے حاجی عثمان کو بھی دیا. کیا بات. تو آپ دیکھیں کہ آپ جس چیز کو ایک اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، ہم تو صرف دیکھ رہے تھے، طلبگار بھی نہیں تھے ابھی تک بھئی یہ ہمیں مل جائے، یہ بھی نہیں تھا، بس دیکھ ہی رہے تھے بھئی یہ بھی ہے. تو وہ بغیر طلب کے ہی بھیک وہاں کیا ہے مل جاتی ہے. بھیک یہاں ملتی ہے، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے اتنا کچھ بندے کو ملتا ہے اور بہت کچھ ملتا ہے. لینے والا بہرحال ہونا چاہیے، لینے والا ہونا چاہیے. اللہ ہمیں یہ ایسا بنائے کہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ غلبہ اختیار کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف ہمارا دل جو ہے یہ لگا رہے. دل حضور سے بندہ لگا کے رکھتا ہے تو پھر بہت کچھ بندے کو ملتا جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. بہرحال مدینے جائیں تو انداز جو بتایا ہے تو یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اور جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. تو وہاں تو یوں بننا جائے. باہر تو جو خیرات مل رہی ہے وہاں وہ سبحان اللہ کا جو ہے وہ شکر ہی بندہ ادا کرے. سبحان اللہ، مدینہ ہے. سبحان اللہ. استاد صاحب آپ دیکھیں میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، مدینے کی گلیوں میں آپ کو چلنے کا بھی ایک لطف ملے گا. اللہ. اور ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ الحمدللہ صاحب جو ہے نا وہ ہم کہیں جا رہے تھے تو وہاں ایسے ہی ہم کسی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھے، کوئی ہوٹل تھا اس کے باہر بیٹھے، تو وہ چائے جو ہے نا وہ ادھر وہاں ہم نے آرڈر کیا. وہ ایک چائے ہوتی ہے خاص قسم کی برد، تو شاہ صاحب چائے پلا رہے تھے اور ہم تو پینے والے تھے. ویسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے، سر 2 بندے آ گئے. سر وہ 2 بندے آئے. اچھا ہم نے وہاں ایک نا وہ بوتل بھی دیکھی تھی زمزم شریف لوگ، جس میں وہ پلاسٹک کی بوتل ہوتی تھی، یعنی وہ شاپر ٹائپ بوتل ہے وہ. جی جی، تو پیکنگ اس کی. ہاں تو وہ 2 بندے آئے سر، وہ زمزم شریف کی وہ شاپر والی بوتل وہ بھی دے گئے، زمزم شریف سمیت. اللہ. اچھا وہ بھی دے گئے. اور پھر انہوں نے کہا اب ذرا تھوڑی دیر بیٹھے یہاں پہ. پھر وہ گھر پہ گئے. واہ واہ. اور گھر سے وہ بوتلیں دوسری زمزم شریف کی جو ہے نا وہ اور بھی وہ لے کر آئے، یعنی جو ½ لیٹر بوتل ہوتی ہے جی جی، وہ بھی کوئی میرا خیال ہے 7-8 تو اس میں ہوں گی. وہ بھی شاپر انہوں نے بھر کے وہ لا کے ہمیں جو ہے نا وہ وہاں خیرات مدینہ جو ہے نا یہ
عطا ہوئی. اور بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے آتے اور جاتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو کیا بندہ بات کرے، مدینہ تو مدینہ ہے، جو چاہ رہا ہے اس کو بھی مل رہا ہے، جو نہیں. اور جو نہیں چاہ رہا خالی وہ بھی نہیں ہے. کیا بات. میں یہ دربار رسول کی برکت ہے، بہار ہے، سبحان اللہ. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، کیا کیا مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتایا جائے. بہرحال اللہ ذوق والی حاضری نصیب فرمائے اور شوق والی حاضری نصیب فرمائے. اور سفر کے اندر جب جائیں تو اتنا صبر ساتھ لے کے جائیں، اتنا صبر. امتحان بھی بعض اوقات شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس امتحان میں بھی کیا ہے، پورا اترنا ہے. اپنی زبان سے کوئی شکوے شکایت والا لفظ نہ نکالے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یوں چلوں گا تو پھر یہ چلتا ہی جائے گا اور آگے بڑھتا ہی جائے گا، اور چلنا ہی چاہیے، بڑھنا ہی چاہیے. پروگرام کا عنوان موضوع ہے خوش رہنے کا طریقہ. تو مدینے میں رہنا یہ بھی خوش رہنے کا ایک طریقہ ہی ہے. سادہ کریکٹ کر دیں اس کو یہاں سے موضوع کے ساتھ. کیا فرمائیں گے؟ اصل میں وہی کہ انسان کی جو فیلنگ اور محسوسات ہیں نا، اس میں سے غم اور دکھ فیل کرنا اور خوشی فیل کرنا، ہاں جی، یہ بھی دو بڑی اہم چیزیں ہیں. اب خوشیاں بعض اوقات دنیاوی چیزوں پر ہوتی ہیں اور بعض اوقات اخروی چیزوں پہ ہوتی ہیں. اب دنیاوی چیزوں پہ یہ کہ کسی کو جاب مل گئی، اس کا قرض اتر گیا، اس نے اپنا گھر بنا لیا، اپنی پسند کی سواری لے لی، یا وہ کوئی ڈگری لینے میں کامیاب ہو گیا دنیاوی تعلیم کی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ دنیاوی خوشیاں کہلاتی ہیں. اب اخروی جو تعلق رکھتی ہیں وہ یہ کہ آخرت میں اس کو کامیابی مل جائے، پھر اس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، بلکہ وہ بلا حساب، بغیر کسی حساب کے بخشا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. اچھا، پھر ایک خوشیاں مقدس بھی ہوتی ہیں سلمان بھائی، جن کا تعلق جو ہے نا وہ تقدس سے ہوتا ہے، پاکیزگی سے ہوتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری کا اس کو اذن مل جائے، اجازت مل جائے، اور مدینہ شریف میں حاضر ہونے کی اس کو توفیق مل جائے. نبی کریم رؤوف الرحیم، یا امید ہی مل جائے. جی، امید مل جائے، امید یہ بھی میں بھی ذوق خوشی افزا ہے. بہت پیاری بات کی. امید میں بھی خوشی ہے ہاں جی، کہ جو مدینہ شریف جانے کی امید لگاتا ہے اس کو بھی اس میں ایک خوشی کی کیفیت تو ہوتی ہے. ایسا ہی. اچھا، اسی طرح کوئی حفظ سے قرآن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یا قرآن پاک مکمل ناظرہ پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اولاد میں سے، وہ خوش ہو جاتا ہے. درس نظامی اپنا چشتی صاحب وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، فارغ و تحصیل ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ایک خوشیوں کا عالم ہوتا ہے کہ میں نے یہ درجہ مکمل کیا. یا کسی فن میں اس کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے، فقہ میں، یا وہ تخصص الفقہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ خوشیاں ہیں تو دنیا کے اندر، لیکن اس کا آخر سے بھی تعلق ہے. اور یہ خوشیاں مقدس خوشیاں کہلاتی ہیں کہ ایک انسان کو کوئی یعنی نیک لوگوں کی زیارت کا موقع مل جائے، پیر صاحب دیکھنے کو مل جائیں، کوئی نیک بزرگ ان کی زیارت نصیب ہو جائے، کسی نیک بزرگ یعنی بزرگوں کے مزارات پہ حاضری کا اس کو شرف مل جائے، تو یہ ساری خوشیاں مقدس ہوتی ہیں. تو انہی مقدس خوشیوں کی سمجھنے کے سردار خوشی جسے کہتے ہیں اصل الاصول، کہ بالکل جو ایک بنیادی کی حیثیت رکھتی ہے، وہ بنیاد ہی سب کچھ ہے، کہ اس کو مکہ شریف اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے. اب جب مدینہ شریف کی حاضری اس کو نصیب ہوتی ہے نا، تو اب اس کی خوشیوں کا ایک معراج کا عالم ہوتا ہے. لیکن یہ بھی دیکھیے کہ انسان کو صرف غم ہی نہیں رلاتا، خوشیوں کے آنسو بھی آتے ہیں اس کو. واہ واہ. اور یہ خوشیوں کے آنسو اس وقت زیادہ آتے ہیں کہ جب اس کو مدینہ شریف میں حاضری کی اجازت مل جاتی ہے، اس کے اسباب بن جاتے ہیں، اور کہ اب آپ روانہ ہوں اور دیار رسول، دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچیں، اور وہاں جائیں کہ جہاں پر آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام از خود جسمانی طور پر وہاں پر موجود ہیں. ان کی بارگاہ کے سامنے جب آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کے دل سے یہ نکلے کہ حاضر ہے آپ کا غلام آقا. تو جب اس وقت ایک عرض ہوگی دل سے، ایک التجائے ہوں گی، ایک استغاثے ہوں گے، دل کی بات جو کہی جائے گی وہ یہاں سے بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں سے جو ایک کیفیت ہوگی نا، وہ جب حاضری اس کو پہلی، ہر سفر کی جو پہلی حاضری ہوگی اس کی، وہ یادگار ہوتی ہے.
اس وقت اس کی خوشیوں کا ایک معراج کا عالم ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی قیام گاہ، چاہے وہ ہوٹل ہو یا کسی کا گھر ہو، جب وہاں سے وہ تیاری کرتا ہے نا جانے کے لیے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو جس انداز سے وہ تیاری کرتا ہے کہ میں اس دربار میں جا رہا ہوں کہ جس کی عظمتیں بہت عروج پر ہیں، بہت بڑی ہیں، پھر اسی حساب سے وہ تیاری بھی کرتا ہے کہ ظاہر ہے دنیا میں جب کسی کیا کہہ لیں کہ وہ مہنگی جگہ جاتا ہے یا شادی وغیرہ میں جاتا ہے یا کوئی دنیاوی عہدہ رکھنے والے کے پاس جاتا ہے تو انسان تیاری تو کرتا ہے. تو اس نیت سے اگر تیاری کرے کہ اچھا لباس پہنے، غسل کرے اور بڑا جناب امامہ وغیرہ اچھی طرح باندھے، اور اس کے بعد خوشبو لگا کے اسی خوشبو والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہونے کے لیے جب تیار ہو رہا ہوتا ہے نا، اس وقت ہی اس کی خوشیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ خوشیوں کا سفر پھر دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہاں تو حاضر ہو گیا، اب اس کے ارد گرد بھی اس کا سفر کا دائرہ چلتا رہتا ہے. جو آپ کہتے ہیں نا آتے جاتے گلیاں، وہ بازار، وہ مکین، وہ مکان، ان میں جو خوشی ہے، جو فیلنگ ہمارے وہاں خوشی کی ہوتی ہے نا کہ ہم ہیں کہاں پر، تو وہ تعلق ہے نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کا. تو ان کی نسبت سے وہ جگہ بھی پیاری لگتی ہیں، ورنہ یہ لوہا یا پتھر سے بنی ہوئی چیزیں تو دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن وہاں کی جو گلیاں ہیں کہ دنیا کے سارے بازار ایک طرف، ساری گلیاں ایک طرف، اور مدینہ شریف کی رونقیں ایک طرف، انہی رونقوں کو جب بندہ فیل کرتا ہے نا، اس کی خوشیوں کا جو ایک عالم ہوتا ہے، اس خوشیوں کے اندر بھی ایک وہ سمجھ لیں کہ اس کو ایک تقدس کا جذبہ ملتا ہے کہ مقدس خوشیاں ہوتی ہیں کہ ان خوشیوں میں صرف اور صرف ایک روحانیت اور اللہ کی عطاؤں کا غلبہ ہوتا ہے. وہاں شیطان کو وہ قریب نہیں آنے دیتا. تو شیطان سے بچ کر رہے، جس طرح آپ نے کہا نا صبر کا بھی سامان لے کے جائے زیادہ، تو سفر مع صبر تو یہ ہو، تو وہاں پر پھر شیطان کو قریب نہ آنے دے. وہاں نمازوں کے معاملے میں زیادہ محتاط رہے، وہاں پر اخلاق کے معاملے میں اور زبان کے استعمال میں محتاط رہے. تو یہ ہے ایک وہ مقدس خوشی بھرا سفر. اور یہ خوشیاں میں نے آپ کو کہا نا کہ بعض اوقات خوشیوں کا ایک ایسا انسان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے کہ وہ خوشیاں بھی انسان کو رلا دیتی ہیں. تو یہ جو مدینہ شریف سفر کرنے والے اشک باری کرتے ہوئے جاتے ہیں نا، تو یہ ان کی ایک خوشیوں کی انتہا ہوتی ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے آنسو بہہ نکلتے ہیں. یہ ہے سارا معاملہ خوشیوں کا. تو یہ اس کا وہ ان کا بنیادی میں نے عرض کر دیا ڈھانچہ آپ کو. سبحان اللہ. یہ تو کیا ہی بات ہے ایمان والے کے لیے، اس سے بڑی اور سعادت کی کیا بات ہے. صاحب ہم موضوع کی ایک اور ڈائمنشن کی طرف اگر آئیں، ٹھیک، خوش رہنے کا طریقہ، اس پر سب سے پہلے یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی خوشی کو کس چیز کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. بالکل آپ نے شروع کیا نا یہ موضوع، آپ مزید فرمانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں اسی کے اوپر آ رہا تھا. یہ جو آپ نے بات شروع کی نا، میرے ذہن میں یہ بھی آئی تھی کہ اصل میں ہم اپنا ٹیسٹ دیکھیں کہ ہم نے کس چیز میں اپنی خوشیوں کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، کہ کس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی ہے. اب اس میں خوشیوں کا ہمارا لیول کیا ہے، ہمارا ٹیسٹ کیا ہے، یہ بڑا اہم ہے. اگر تو کسی نے خوشیوں کا لیول یہ رکھا ہوا ہے کہ کسی میرے مسلمان بھائی کا یا کسی رشتہ دار کا نقصان ہو جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو جی اس کا تو وہ نقصان ہو گیا، اس کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، اس کے جناب بچوں کا رشتہ ٹوٹ گیا، جناب جی اس کو تو اس کے عیب کھل گئے ہیں، فلاں جناب اس کو سزا ہو گئی ہے کورٹ سے، یا جناب اس کے فلاں رشتہ دار نے چھوڑ دیا، ان کے گھر میں لڑائی ہو گئی ہے. اب یہ ٹیسٹ اگر یہ رکھا ہوا ہے تو خوش تو وہ اس پر بھی ہو رہا ہے، لیکن میں اس کو شیطانی خوشی کہوں گا. شیطانی خوشی، کیونکہ یہ خوشی کہ جب کسی کا عیب اچھالا جا رہا ہے اور جب کوئی نقصان کا شکار ہو رہا ہے تو اس پہ خوش ہونا بنتا نہیں ہے. یہ میں اسی طرح کیفیت بتاؤں سر. جی وہ کہتے ہیں ہاں اب پتہ چلا نا، اب مزہ آیا نا، یہ یوں ہو رہا ہے. پھر اب میرے دل میں ٹھنڈک پڑی ہے. جی 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 یہ اس طرح کی کیفیت جہاں آپ کو آ رہی ہے، سامنے والے کی تذلیل ہو رہی ہے. جی جی کوئی ذلیل ہو رہا ہے، کوئی پریشان ہو رہا ہے، کسی کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اپنے اگر یوں آ رہے ہیں دیکھا پھر
یہی ہے، ہم سے جب ٹکرائے گا تو پھر پاش پاش ہی ہو جائے گا. یہ جملہ جب بولتے ہیں نا، اس میں تو اتنا خطرناک پہلو ہے سلمان بھائی جی کہ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے، دیکھا نا ہم سے ماتھا لگایا تھا تو اس کا یہ حال ہوا ہے. ہاں جی. تو جناب ہمارے ساتھ یوں کیا تھا، دیکھا نا اب اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اللہ کے بندے، آپ اپنے آپ کو اتنا پہنچا ہوا سمجھ گئے جی کہ میرے ساتھ ماتھا لگایا تو اس کا یہ حال ہو گیا. آپ اپنے بارے میں دیکھیں گے رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہو. تو یوں ایک گیس کرنا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام پر تنقید کرنے والے، ان کی دشمنی رکھنے والے بھی موجود، خود رب تعالیٰ پر اعتراضات کرنے والے کفار موجود. تو مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر تنقید کرنے والے، ان سے دشمنی رکھنے والے، ان کو اذیتیں دینے والے، بلکہ ان کو سابقہ انبیاء علیہم السلام میں سے ان کو شہید بھی کیا گیا، وہ بھی موجود ہیں. ان کے لیے تو رب تعالیٰ کا غضب کہ ان کو نہ پہنچا دشمنوں کو. تو ایسا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے کہ تیرے ساتھ جس نے ماتھا کیا لگایا، ماتھے کے بال لگائے، صرف یہ اوپر والے جو بال ہوتے ہیں، ماتھا تو خیر خالی ہوتا ہے، تو وہ بال ہی لگائے. تو آپ نے کہا جناب دیکھا نا ہمارے ساتھ ماتھا لگاؤ تو یہ تو ہوگا. یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو یعنی اتنا بڑا سمجھنا، یہ ایک تکبر نہیں تو اور کیا ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ بڑا بول ہے. آج وہ گرفت میں آیا ہے، کل آپ بھی آ سکتے ہو. وہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس طرح کا، مجھے پنجابی ہے آپ بھی درست کر دیجئے گا، وہ دشمن مریے تے خوشی نہ کریے کہ سجنا بھی مر جانا. یعنی دشمن کو جب تکلیف پہنچے تو اس وقت خوشی نہ کریں کہ آپ کے دوستوں میں بھی تکلیف آ سکتی ہے. آج اس کے مرنے پہ خوشی نہ کریں، آپ کے دوست نے بھی مر جانا ہے. تو یہ ایک محاورہ یا کہاوت، اس کی گہرائی بڑی ہے کہ آپ کسی کی خوشی تکلیف پہ خوش نہ ہوں، کسی کے رنج پہ، کسی کے غم پہ خوش نہ ہوں، کل آپ پر بھی وہ تکلیف آ جاتی ہے. وہ عربی محاورہ من داہی کا دوہی کا، کہ جو کسی پر ہنستا ہے نا کہ دیکھو 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 کیسا اس پہ مذاق اڑا، دیکھو کیسا ذلیل ہوا، دوہی کا، اس پر بھی ہنسا جاتا ہے. یہ محاورہ ہے عربی کا. تو ہمیں یہ جو شیطانی خوشیاں ہیں نا، اب شیطانی خوشی میں یہ بھی ہے نا کہ رشوت لینے کا عادی ہے، اور جناب کوئی آج مرغا پھنسا دیں گے، مرغا بولتے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، انہوں نے اپنی لینگویج بنائی ہوئی ہے. ہمیں تو نہ واسطہ نہ کچھ. تو کبھی کبھار وہ کسی کے کالم نویسوں کی زبان میں یا کوئی بتا دیتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ یہ بولتے ہیں کہ رشوت جب لے رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ 10 لاکھ کا کچھ اور نام رکھا ہوگا وغیرہ وغیرہ. جو کوئی پیکٹ بولتا ہوگا، کوئی پتہ نہیں کیا بولتا ہوگا، کوئی پیٹی بولتا ہوگا، کوئی کچھ مٹھائی بھی کہتے ہیں. مٹھائی تو شاید اب پرانا ہو گیا ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ اس طرف واسطہ رکھے ہی نہ. اب وہ رشوت یعنی اس کے مرغا پھنسا، یہ تو ایک محاورتاً چلتا ہے اردو میں، تو اس لیے میں بول رہا ہوں. اب مرغا نہیں پھنسا 3-4 دن سے، اب جناب 5ویں دن آ گیا کوئی تگڑا مرغا، اب یہ خوش ہوگا کہ دیکھو جناب آج تو لاڈ لگ گئی ہے. یہ شیطانی خوشی ہے کہ گناہ کرنے میں کامیابی ہو جانا. ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے نکلا ہے، اس کو کوئی ملا نہیں ہے، اور جب مل گیا اور کوئی موٹی چیز کو سامی مل گئی پیسوں کے حوالے سے، اب وہ خوش ہو رہا ہے کہ آج تو جناب لگ گئی دہاڑی ہماری. یہ شیطانی خوشی ہے. اسی طرح فراڈ کرنے والے دن رات بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے تو ہم اس کو پھنسائیں. تو جب کوئی نہ پھنسے تو غم ہونا، اور جب پھنس جائے تو خوشی ہونا. خوشیاں یہ بھی ہیں سلمان بھائی، لیکن یہ شیطانی خوشیاں ہیں. آپ نیگیٹو اگر اپنا ٹیسٹ رکھیں گے نا تو آپ کو اسی میں مزہ آئے گا. اگر ہم اپنا ٹیسٹ پازیٹیو رکھیں گے تو پھر اگر آپ کے بھائی کو عروج ملا ہے، کوئی ترقی ملی، کوئی انعام ملا ہے، کوئی خوشی ملی ہے، آپ اس کی خوشی میں خوش ہوں گے کہ میرا جناب یہ فلاں بھائی ہے، اس کو جاب مل گئی ہے، ماشاءاللہ اس کے یار بہت پریشان تھا بیچارہ بے روزگاری کی وجہ سے، تو اس کو جاب مل گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے. یہ دل سے خوش ہونا یہ اپنے ٹیسٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کس چیز پر خوش ہو رہے ہیں. تو اس ٹیسٹ کو اگر سمجھ نہ آنا تو باپ جب بیٹے کو کوئی خوشی ملتی تو باپ خوش ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. مرید کو جب کوئی چیز ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو پیر ہی خوش ہوتا ہے. ایسا اس طرح شاگردوں کو کوئی درجے اور رتبے ملتے ہیں تو استاد خالی ہاتھ ہوتا ہے لیکن وہ خوش ہوتا ہے
کہ جن کو میں نے پڑھانے کی سعادت پائی اللہ کی عطا سے، آج ان کو عروج ملا، ان کو رتبے ملے، ان کو نعمتیں ملیں، وہ آگے بڑھے ہیں دین کے کام میں، اس کو خالی ہاتھ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پازیٹیو درست فرمایا آپ جاتی، اپنا ٹیسٹ پازیٹیو رکھیں تو پھر آپ کا جناب وہ خوشی اور غم یہ بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر نیگیٹو رکھیں گے تو یہ خوشی پھر بالآخر آپ کو جہنم میں لے کے جا کے چھوڑے گی۔ معاذ اللہ، اللہ محفوظ فرمائے، ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ ہم نے اپنی خوشیاں کن چیزوں کے ساتھ اٹیچ کر رکھی ہیں، اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ ایسے استاد صاحب نے کچھ پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے، اس پر اپنا غور فرما لیں کہ ہم نے اپنی خوشی کو کہاں پر اٹیچ کیا ہوا ہے۔ کیا جو اٹیچمنٹ جہاں ہم نے کی ہوئی ہے وہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس بات پر خوش ہوا جائے؟ شماتت ایک بیماری ہے، باطنی بیماری ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کسی کی تکلیف کے اوپر آپ خوش ہو رہے ہیں۔ اس کا مضمون میں آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ یہ کام پہلے نمبر پر تو اس کا جائزہ لے کے اس کی درستی کی حاجت ہے، جہاں پر خامی ہے اس خامی کو دور کرنے کی حاجت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کے ساتھ اپنی خوشی اٹیچ کر رکھی ہے، جب تک اس گول نے نہیں آنا، جب تک اس کیفیت نے نہیں آنا، جب تک اس چیز نے نہیں آنا تو خوشی تو آنے والی ہے نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے نے اپنا خوشی کا لیول جو ہے یہ اٹیچ اس نے کر رکھا ہے کہ اپنا جب 1000 گز کا گھر بنے نا، بنگلہ ہو 1000 گز کا، اور جناب 4-5 گاڑیاں جو ہے وہ لائن میں لگی ہوئی ہوں، اپنے تو تبھی جو ہے وہ خوش ہوں گے۔ اور حال کیا ہے کہ بیچارہ جو ہے نا وہ 80 گز کے گھر میں وہ بھی کرائے پہ رہ رہا ہے، اور سوچ اس نے اپنی کیا بنائی ہوئی ہے، اتنی اوپر بنائی ہوئی ہے۔ اب اس 80 گز والے کو اگر 250 گز کا گھر بھی مل جائے، مالک بن جائے اس کا، تو وہ سمجھے گا یار یہ کیا، کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ یہ بھی اچیومنٹ ہے۔ کرائے کے گھر سے اپنا ذاتی گھر ہو جانا کیا ہے؟ اچیومنٹ ہے، لیکن اس کو کوئی فیل ہی نہیں آ رہا۔ 80 گز کے گھر سے جو ہے وہ 120 گز کے گھر میں چلا جانا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک اچیومنٹ ہے۔ پہلے وہ تھا، اب یہ ہے، بڑا گھر ہے، اس سے پہلے والے سے تو بڑا ہی ہے، اچیومنٹ ہے۔ اچیومنٹس کو اس کی زندگی میں جو چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، اس کو ان کا ٹیسٹ فیل نہیں ہوگا، وہ کیفیت اس کے دماغ میں نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس چیز کو کیا ہے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو اپنی خوشی کو ایک بہت ہیوی قسم کی اچیومنٹ کے ساتھ اٹیچ کرنے کی بجائے اپنی خوشی کو جو ہے اچیومنٹ کے ساتھ اٹیچ کریں، کہ جو بھی آ رہا ہے زندگی میں بندہ اس پر کیا کرے؟ خوشی کا اظہار کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے یہ مجھے ملا ہے۔ ہم کھانے پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں کھانے کو مل رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہ سوچیں یار اپنے کو جو ہے نا وہ بھنا ہوا بکرا کوئی پیش کرے پھر ہی اپنے بولے ہاں یار کچھ ملا ہے، اور دال روٹی مل رہی ہے تو بندہ بولے ہاں یہ کیا ہے۔ جن کو یہ بھی نہیں مل رہا نا ان سے پوچھیں یہ کیا ہے۔ کبھی ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں، اس مریض کو دیکھیں جو وینٹیلیٹر پر ہے، اور جو وینٹیلیٹر پہ ہے نا وہ گوشت روٹی بھی کھا سکتا ہے اور بھی بہت کچھ کھا سکتا ہے، مہنگی مہنگی چیزیں کھا سکتا ہے، جی ہاں، لیکن آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں کھا پا رہا۔ اللہ کا بندہ جو ہے وہ شکر ادا کرے، جو مل رہا ہے نا، کچھ مل گیا ہے، اس کو حلال مل گیا ہے، تو اس پہ اللہ کا کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ نہ شکری کی کیفیت میں آئے گا تو خوشیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور جب شکر کی کیفیت میں آئے گا تو اللہ پاک کی رحمت سے خالد بھائی، عدنان بھائی، اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ سلمان بھی ایسی ہی بات ہے، جب آدمی اپنا مزاج جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ خراب کر لیتا ہے تو پھر وہ بہت ساری خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے، جو دراصل ہوتی خوشی ہے، لیکن یہ اپنے مزاج کی خرابی کی وجہ سے اس خوشی کو بھی محسوس نہیں کر پاتا، اور وہ جو ایک فیلنگز ہے اس سے بھی یہ یوں کہہ لیں کہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا آدمی جس کا بخار کی وجہ سے منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے نا، تو پھر اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، اور کڑوی تو ہے ہی کڑوی۔ تو جب کسی شخص نے اپنا مزاج یہ بنا لیا ہے کہ فلاں طرح کی جو خوشی ہے یا فلاں طرح کا جو عمل ہے یہی مجھے خوش کرے گا،
اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے کم پر میں راضی نہیں ہوں گا. یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص جاب لیس آدمی ہے جس کے پاس جو ہے نوکری نہیں ہے, تو اب وہ کام کے لیے نکلتا ہے, نوکری مل جاتی ہے, لیکن ذہن میں کیا ہے, میں نے تو 1.5 لاکھ روپے والی نوکری پر جو ہے وہ ہاتھ رکھنا ہے. اب اس کو 1 لاکھ والی ملے گی نا, یہ صبر شکر نہیں کرے گا, خوشی نہیں ہوگی. حالانکہ ایک وہ ہے کہ اگر یہ سارا مہینہ ایسے ہی گھومتا رہا نا تو جیسا ہے یہ ویسا ہی رہے گا. لیکن اگر یہ اس کو فی الوقت لے لیتا ہے, اور کام بھی ایسا کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے, جائز ہے, تو 1 مہینے کے بعد اس کی جیب میں 1 لاکھ روپے آنا ہے, اس کو 1 لاکھ روپے ملنا ہے, جس سے اس کے بہت سارے کام, سارے نہیں ہوں گے, چلے مثال کے طور پر ضرورت ہی 1.5 لاکھ کی ہے جی, لیکن 1 لاکھ سے وہ بہت سارے اپنے کام جو ہے وہ آسان کر سکتا ہے, نمٹا سکتا ہے ان کو. تو ہوگا کیا, جب وہ خوشی کا, جب اپنا مزاج اس طرح کا کر لے گا بندہ, نہیں جی یہ ہوگا تو میں خوش ہوں گا, تو پھر یہ ہوگا کہ اس طرح کی جو خوشی جس پر وہ شکر ادا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, خالی ہاتھ رہنے سے جو ہے وہ کچھ جو ہاتھ آیا وہی بہتر ہے. تو پھر کیا ہوگا, وہ بیچارہ اسی کے اندر ایک تو جاب لیس ہے, اور اوپر سے اب اس پر مزید وہ کڑنا شروع ہو جائے گا, او جی میری تو قدر ہی نہیں کی گئی جی, میں تو جو ہے وہ میرا سٹیٹس یہ تھا, مجھے یوں کیا جاتا, یوں کیا جاتا, یعنی نئی پریشانیاں جو ہے نا وہ اس کو لاحق ہونا شروع ہو جائیں گی. تو بندہ مومن کو چاہیے, ہمارے جو اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا جو انداز ہے وہ واقعی, اگر جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ بچوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی خوشی کو بہت بڑی خوشی جو ہے وہ فیل کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھ لیجئے, بچہ جو ہے نا وہ بچوں کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے, اور بندہ اگر اس انداز پر آ جائے کہ یہ جو بچوں کا جو مزاج ہے اس حوالے سے کہ یہ جو مجھے خوشی حاصل ہو رہی میرے رب کی طرف سے مل رہی ہے, یہ جو نعمت مجھے حاصل ہو رہی ہے میرے رب کی عطا ہے, یہ اگر اس جانب نظر کرے گا تو انشاءاللہ الرحمن شکر کا ذہن بھی بنے گا, اور پھر جب وہ شکر ادا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شکر کے بدلے میں سے مزید نعمتیں عطا فرمائے گا. تو اور حدیث پاک میں بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ کے رکھو. تو یوں جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور بہت کچھ ہے, آدمی اگر لسٹ بنانا شروع کرے نا کہ میرے پاس اللہ کی نعمتیں کس قدر ہیں جس پر مجھے شکر ادا کرنا چاہیے, تو بہت ساری ہیں, نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. اور ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا انداز یہ تھا کہ وہ دنیاوی منصب, عہدہ, مقام, مرتبہ کسی کے ملنے پر جس کے اندر انہیں نیکیوں والا جو ہے وہ نظام نظر آ رہا ہوتا کہ میری آخرت کی بھلائی ہے, اس کو بھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیے, اور اخروی اعتبار سے بھی, جیسے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے ہے, حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت مشہور حدیث پاک ہے, ترمذی شریف میں ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یوں تو بہت سارے صحابہ کرام تلاوت قرآن کرنے والے تھے, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا ابی مجھے قرآن سناؤ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے, جس طرح آپ تلاوت فرماتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ آپ ابی سے قرآن سنیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب آپ دیکھیے یہ ہے محسوس کرنا خوشی کو کہ یہ کتنی بڑی بات, کتنا بڑا منصب مجھے ملا ہے, اور پھر ایک بار نہیں, وہ ساری زندگی اس کا لطف اٹھاتے رہے. کیسے, عرض کرتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابی مجھے میرے رب نے, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا نام لے کر اللہ پاک نے فرمایا, اللہ سمانی لکا, کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابی, اللہ پاک نے تیرا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ ابی سے قرآن سنے. اب آپ دیکھیں یہ معاملہ تھا, ایک بار کی یہ بات تھی, لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس بات پر فخر کیا کرتے تھے, اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے, اپنی اولاد کو بھی, کہ میں وہ ہوں جس کا نام لے کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ابی بن کعب سے سنے. تو جو آپ کے بیٹے تھے نا, وہ آپ سے کہتے کہ آپ اس پر خوش ہوتے ہیں, تو وہ فرماتے میں کیوں نہ خوش ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, فرماتے جب فضل ملے, رحمت ملے تو خوشی کرنی چاہیے. مجھے فضل بھی ملا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بھی ملی ہے کہ میرے رب نے میرا نام لیا, تو میں اس پر خوش کیوں نہ ہوں. تو وہ ساری زندگی اس ایک نعمت کے ملنے پر جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں. اچھا ایسے ہی
جو خود کو ملے اس کی بھی خوشی کو محسوس کرے، اور اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو اس پر دل نہ جلائے، خوشی کا اظہار کرے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ مردوان میں ہمیں یہ جو ہے وہ انداز ملتا ہے۔ مرحبا۔ مقام مرتبہ ملا ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ کیا؟ ایک مقام پر نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام علیہ مردوان رکے، جو حدیث پاک مشہور ترین حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ کچھ الفاظ کے فرق ہیں مختلف احادیث مبارکہ میں۔ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ یہ منصب تو حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا حضرت علی کو، اور یہ بشارت تو دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص کو خوشی ملی، اس پر کوئی فضل ہوا، کرم ہوا، اب آدمی جو ہے نا اسی پر جلنا شروع کر دے گا، جیلسی شروع ہو جائے گی۔ لیکن صحابہ کرام کا انداز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علی المرتضیٰ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں علی مبارک ہو تمہیں، کیا بات، علی مبارک ہو تمہیں، جیسے تم سارے مومنوں کے مولا ہو ایسے عمر فاروق کے بھی مولا ہو۔ اور ان کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، دونوں صحابہ کرام علیہ رضوان جا کے مبارکباد دے رہے ہیں، ان کی خوشی میں خود شریک ہو رہے ہیں، گویا یہ خوشی انہیں حاصل، کیونکہ یہ آپس میں شیر و شکر تھے، یہ باہم محبت رکھنے والے تھے۔ تو ہمارے معاشرے میں ہمارے سگے بھائی کو، ہمارے رشتہ دار کو، مسلمان بھائی کو بہت ساری خوشیاں ایسی مل رہی ہیں جس میں ہم منہ بنا کر بیٹھنے کی بجائے ان کی خوشی میں شریک ہوں۔ آپ ان کی خوشی میں شریک ہوں گے، اللہ کریم آپ کو بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ عدنان بھائی یہاں ایک اور بات ہے، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا اور بہت مرتبہ سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ جی قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ کیا ہے؟ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ اٹس مینس کہ قطرہ قطرہ یہ ویلیویبل ہے۔ ہاں جی، قطرہ قطرہ یہ کیا ہے؟ ویلیویبل ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں یہ بھی انسان کی زندگی میں کیا ہیں؟ ویلیویبل ہے۔ جو انسان کو مل رہا ہے بھلے کم ہی مل رہا ہے، لیکن جو مل رہا ہے، جو اچیومنٹ ہے، اس پر اللہ کا کیا کرے؟ شکر ادا کرے، اور اس کو محسوس کرے اس کو کہ یہ اللہ پاک نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے کہ یہ مجھے عطا کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اگر ان کو جو ہے وہ بندہ فراموش کر دے تو پھر بولے بھی بڑا کو اپنا جیک پاٹ کھلے تو جیک پاٹ روز نہیں کھلتے، زندگی میں کوئی ایک دو بار ہی کھلتا ہے، تو بس پھر حساب لگا لے کہ یہ بیچارہ کیسے خوش رہے گا جب اس نے اپنا لیول کیا سوچا ہوا اور کیا بنایا ہوا ہے۔ آپ کا بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور آ کے آپ کو جیسے کچھ سنا رہا ہے، جو اسکول سے پڑھ کے آیا ہے، سبق سنا رہا ہے آپ کو، یا اس نے مدنی قاعدہ پڑھا ہے وہ آپ کو الفاظ جو ہے وہ سنا رہا ہے، یا وہ اپنا قاعدہ لے کے آیا ہے آپ کو سبق سنا رہا ہے، تو اس پر بھی باپ کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ بچہ جو ہے وہ اچھا سبق پڑھ رہا ہے۔ خالد بھائی نے ایک بات کہی مجھے، عدنان بھائی استاد صاحب، یہ جو ہے نا وہ ہم کھانا کھا رہے تھے تو خالد بھائی نے کہا کہ آج میرے بچے نے ایک بات کہی ہے اور دل کو جو ہے نا وہ ایک سکون ملا ہے اور مزہ آ گیا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ خالد بھائی کے بیٹے حسان نے انہیں کہا کہ بابا مجھے قرآن پاک جو ہے وہ سنائیں۔ تو قرآن پاک سن کر کیا ہوتا ہے خالد بھائی؟ میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ دیکھیں تو یہ ایک بات ہے، اگر آپ اس کو ایک اس طرح دیکھیں، اس انداز پہ اگر آ جائیں کہ یہ تو ہے ہی ہے، قرآن پاک پڑھنے تو سکون ہی ملنا، یوں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے۔ یوں لیں گے تو پھر کیا ہے، یہ جو اس کے ساتھ جو کیفیت ہے نا وہ کیا ہو جائے گی، وہ رخصت ہو جائے گی۔ جی، قرآن پاک پڑھنے سے سکون خالی اس کو تھوڑی مل رہا ہے، میرا بیٹا جو بھی پڑھے گا اس کو سکون ہی ملنا ہے۔ یہ بھی ایک یہ ریئیکشن ہے، لیکن یہ ریئیکشن جو ہے نا یہ نہ تو اس کو موٹیویٹ کرے گا، نہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کرے گا، کچھ اور نہ کر دے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ بہرحال اپنی جگہ پر ضرور موجود ہے۔ ابھی تمہارے اکیلے کو سکون تھوڑی مل رہا ہے دل کو، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو، واہ یار سبحان اللہ، میرا بچہ، میری اولاد ماشاءاللہ قرآن سے اس کا کیسا ایک لگاؤ بن گیا ہے۔ اس پر باپ کیا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے اور خوش ہو کے بتا بھی رہا ہے اور اپنی خوشی کا کیا کر رہا ہے، اظہار بھی کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی کیا ہے، فیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں سڑگل مزاج بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ، جب تک آپ ایک سڑگل مزاج رہیں گے تب تک آپ خوشی کو محسوس نہیں فرما سکتے۔ اتنا خطرناک لفظ آپ نے لے لیا۔ یہ صاحب اصل میں سوچ رہا تھا
کہ میں اس کو کیا الفاظ کا جامع پہناؤں. اس لفظ سے بیان کروں اس جی کیفیت. لیکن اگر میں کچھ اور اس کو جامع پہنا دیتا نا تو یہ تھوڑا چھپ جاتا وہ, جی. جبکہ اس کو تھوڑا سامنے لانے کی ضرورت ہے. بھائی اس کو تھوڑا غور کریں. اب تو بہت سارا کو سمجھ آگے ہوگی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. ایسی بات ہے. تو یہ یوں نہیں بندے کو ہونا چاہیے کہ بس جو ہے نا وہ منہ پہ 24 ہی بجے ہوئے اور حال جو ہے نا وہ برائی ہے, کوئی بھی بات کر دو, کچھ بھی کر دو, کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی بات ہے تو نہ کوئی ری ایکشن ہے, نہ کوئی محسوسات ہیں, نہ کوئی فیلنگز ہیں, اسپاٹ جو ہے وہ بندہ بن کے بیٹھا رہے. یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم اپنی خوشیوں کے خود ہی بعض اوقات قاتل ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں غم کس نے بھرے ہوئے ہیں؟ میں نے خود ہی بھرے ہوئے ہیں. کیسے بھرے ہوئے ہیں؟ اس لیے بھرے ہوئے ہیں کہ میں نے جو خوشیاں ہیں ان کو تو محسوس ہی نہیں کرنا, فیل ہی نہیں. کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, بات کوئی نہ کوئی ایسی بیچ میں لے کر آئے گا کہ وہ سارا جو بھی معاملہ بنا ہوا ہے نا جو وہ سارا خراب ہی ہو جائے گا. بھئی اٹھ کے بندہ آگے پیچھے ہی ہو جائے. تو یہ اس پر میں اپنے تو کیا ہے بس ایسی ہی زندگی جو ہے وہ کاٹ دی ہے اور بڑی مصیبتوں میں کاٹی. کبھی خوشی نہیں ملی آپ کو؟ ہو نہیں سکتا. زندگی ہو اور اس میں کبھی انسان کو کوئی خوشی نہ ملی ہو, پاسبل ہی نہیں. بہت سارے مواقعات ہیں. بہرحال وہ جو بات تھی کہ سڑیل مزاج بننے کو نہیں ہونا چاہیے. خالد بھائی میں چاہ رہا ہوں آپ اس کے اوپر گفتگو فرمائیں. بالکل سلمان بھائی, اپریسیشن ہونی چاہیے اور خوشی تو بانٹنے سے بڑھتی ہے. آپ اگر کسی کو مبارکباد دیں گے تو وہ بھی کھلکھلا کے اس کو ہنستے ہوئے اور خندہ پیشانی کے ساتھ وصول کرے گا. لیکن اگر آپ مبارکباد میں بھی مبارک ہو لیکن لیکن والی مبارکباد مہربانی کر کے مبارک ہو مگر یہ لیکن یہ جو لگانا ہے نا اس کو ابھی خوشی میں پورا شریک ہو جائیں, لیکن کے لیے پھر کوئی موقع دیکھ لیں. صحیح. کم از کم خوشی میں تو پورے آ جائیں, لیکن ہم یوں دودھ دیں گے اور پھر اس میں بھی اس کو آلودہ کر کے دیں گے. اللہ کریم ہمیں ذوق سلیم عطا فرمائے. جب آپ اچھی طرح لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا شروع کر دیتے ہیں, آپ یوں کر لیں یہ مجھے کیسا پسند ہے کہ لوگ میرے ساتھ کیسے بیہیو کریں. صرف مبارکباد دیں, صرف اپریسیشن ہو, صرف حوصلہ افزائی ہو, بہت اچھا لگتا ہے. دوسرا بھی اسی کا تمنائی ہے, آپ بھی تو کوشش کریں کہ حوصلہ افزائی کریں. سلمان بھائی, اور مقامی شکر بہت جگہوں پر ہوتا ہے. ایک بات کے حوالے سے آپ نے اشارہ فرمایا اور گفتگو ہوئی اس پر, میں یہ بھی تو محسوس کروں نا کہ یار کتنے شکر کا مقام ہے کہ یہ زمانہ ہے اور فتنے عام ہیں, میرا بچہ اللہ کے ذکر میں سکون محسوس کر رہا ہے. مجھے بتائیے کیا یہ مقام شکر نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اللہ کریم نے ایسوں کی مثالیں قرآن میں بیان فرمائی جنہیں اللہ کریم نے بہت کچھ دیا, لیکن وہ نعمتوں کو کسی کھاتے میں لانے والے تھے ہی نہیں. انہوں نے نعمتوں کو شمار ہی نہیں کرنا تھا, کبھی یہ احساس ہی نہیں کرنا تھا کہ ہمیں بھی نعمتیں ملی. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. ہر جگہ سے رزق آتا تھا, امن و امان والے تھے, سلامتی اور سکون والے تھے. اللہ کریم نے ایسے لوگوں کی مثال بیان کی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, جو اللہ کریم نے ان پر نعمتیں فرمائی تھی نا, ان نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے تو پھر ان کو ملا کیا؟ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ کریم جل وعلا نے انہیں بھوک کا اور ڈر کا پہناوا پہنایا. اب ہر وقت ڈر معلق ہے, کہیں بچہ اس سنگت میں نہ پڑ جائے, کہیں یوں نہ ہو جائے, کہیں یوں نہ ہو جائے. ایک عام کانٹیکسٹ میں اس بات کو لیا جائے تو یہ ہے, ورنہ وہاں جو تھا جو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ اہل مکہ کے کچھ اوصاف تھے, یہ خوبیاں تھیں جو رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی تھی. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناقدری کی تو مدینے میں یہ آیت کریمہ تفسیر خازن میں لکھا گیا کہ مدینے والوں کو یہ آیت بتائی گئی. دیکھو رسول کی برکت انہیں یہ سب نصیب ہونی تھی, لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو لباس الجوع والخوف, بھوک کا اور ڈر کا لباس انہیں پہنا دیا گیا. اب آپ کے پاس رسول آئے ہیں, اب آپ کو خوشی منانی ہے, اب آپ نے اس نعمت کی قدر کرنی ہے. اور پھر آپ دیکھیں جب مدینے میں جو پہلے سے بسنے والے تھے انہوں نے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے دل اس مدینے کی طرف لگا دیے اور اپنے محبوب کو والی مدینہ بنایا اور یہاں بسا دیا اور قیامت تک کے لیے مدینہ طیبہ کو ان کا مسکن بنایا. اب دیکھیے کہ یہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے ایک جڑنے کا معاملہ ہے. بندہ اگر سڑیل مزاج ہوگا نا تو وہی
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. حسد کرنے والوں نے نبی کریم علیہ السلام پر آیات قرآنی نازل ہو رہی ہیں، لیکن حسد کیا کیا؟ کیا یہ اچھا ہوتا حضور کے بعد فلاں پر نازل ہوتی، طائف کے کسی سردار پر نازل ہوتی، کسی امیر و کبیر پر نازل ہوتی؟ اللہ کی آیت اس پر نازل ہوئی ہے جو شخص تم میں ہی رہ رہا ہے. اللہ کریم نے اسے خاص فرمایا ہے، تمہارے شہر کا رہنے والا ہے، تم میں اعلیٰ نسب والا ہے، لیکن کیوں مجھے کیوں نہیں، اسے ہی کیوں خاص کیا گیا؟ یہ سارے انداز وہ ہوتے ہیں جو بندے کے سڑیل مزاج ہونے کے عکاس ہوتے ہیں، جو دوسرے کی خوشی میں خوش نہ ہونے کے عکاس ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نعمت کی نظر سے نہیں، نعمت تو ہے ٹھیک ہے لیکن مسئلہ وہیں کھڑا ہے، لیکن مگر یوں ہو جاتا، ایسا ہوتا تو ہم ایمان لاتے، ایسا ہوتا تو ہم کرتے. یہ چیزیں جب آپ دیکھیے کہ ایمان لانے سے اتنی بڑی نعمت سے رکاوٹ بن گئی تو چھوٹی چھوٹی نعمتیں کیا حیثیتیں تو سب رکھتی ہیں، لیکن جس کے سامنے وہ بڑی نعمت ہی بے فائدہ اور بے سود رہی، وہ یوں کہ وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکا، اس کے لیے کیا اٹیچمنٹ ہوگی، کیا انکریجمنٹ ہوگی، کہاں وہ قرآن سے لو لگائے گا، کہاں اس کو پھر فیلنگز اور احساس اس میں آئے گا. رب العالمین جل وعلا نے سلمان بھائی قرآن جو ہمیں عطا فرمایا ہے نا، اس کا لفظ خوشی تقسیم کرنے والا ہے. بندہ اس پر غور کرے. جب میرا رب مجھ سے فرمائے یا ایھا الذین آمنو، میں خوشی سے جھوم نہ جاؤں کہ میرا رب مجھ سے فرما رہا ہے، میں تو ایمان والا ہوں، مجھے اللہ کریم نے ایمان کی توفیق دی ہے. سورہ حجرات میں ویسے تو یہی بات ہے کہ لفظ قرآن کریم کا ہدایت بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، لیکن یہاں 6-7 الفاظ میں قرآن کریم کی سورہ حجرات کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. رب العالمین نے خوش رہنے کے اصول عطا فرمائے، اصول زندگی عطا فرمائے. ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. یہ ایک لفظ لیجئے، فرمایا گیا فَأَصْلِحُوا، آپس میں صلح کرواؤ. یہ صلح کروانے والا جو اگر مسلمان انداز اپنا لیں، لڑائی جھگڑا کروانے والا نہیں، فساد کروانے والا نہیں، نفرتیں ڈلوانے والا نہیں، بلکہ ملاپ کروانے والا، بلکہ صلح کروانے والا، یہ انداز اگر ہماری طبیعتوں میں آ جائے تو معاشرے میں کیسا نکھار آ جائے گا. ارشاد ہوا وَأَقْسِطُوا، جب فیصلے کرو تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. یہ معاملہ اگر معاشرے میں آ جائے تو معاشرہ کیسا خوشگوار بن جائے گا. ارشاد فرمایا لا یسخر، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑا. اگر یہ انداز آ جائے، ان چیزوں کو ہم ویلیو دینے لگ جائیں، ان ویلیوز کی واقعی ویلیو بن جائے معاشرے میں، تو آپ دیکھیں کتنا سکون آ جائے گا. ارشاد ہوا لا تلمیزو، ایک دوسرے کو تانے نہ دیں. یہ ساری تقریباً سلمان بھائی غور کریں نا تو وہی چیزیں جس پر آپ نے گفتگو شروع فرمائی تھی، سڑیل مزاج نہ ہو. سڑیل مزاج بندہ ہے جو تانے دینے والا ہے، یہی وہ بندہ ہے جو فساد کروانے والا ہے، یہی مذاق اڑانے والا ہے. آگے چند آیتیں الفاظ ہیں، فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے مت پکارو. مرحبا. ارشاد ہوا لا یغتب، غیبت نہیں کرو. صحیح. فرمایا لا تجسسوا، صحیح، تہمے مت پڑے رہو. صحیح. فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، صحیح، اچھے بھلے گئے تھے خوشی خوشی، بڑی عالی شان دعوت تھی، زبردست طریقے سے دل کھول کر کھایا نا، اس کے بعد آیا کہاں سے تھا، پتہ نہیں حلال کا تھا کہ نہیں تھا. یہ والے جو سارے انداز، یہ کھانے سے پہلے سوچنا تھا. ہاں جی، یہ جانے سے پہلے سوچ رہا تھا. اللہ کرے کہ ہم دین کو پریفر کرنے والے اور دین اسلام کی تعلیمات کو جو ہے وہ پریفر کرنے والے بنے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں فائدہ ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کالز بھی لیتے ہیں، میسیج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہر بندہ دوسرا بندہ پریشان ہے، کسی کو بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاکی ہے، تو ان سارے مسائل میں بندہ اپنے آپ کو خوش کیسے رکھے؟ جی سر. بزرگان دین کی سیرت میں اس کا جواب مل جاتا ہے کہ جتنی پریشانی آج آپ نے نام لیا، اس سے بھی زیادہ پریشانیاں تو زندگی میں ان کے تھیں، لیکن انہوں نے زندگی پرسکون گزاری. کیسے گزاری؟ اگر آپ بیماری کو لے کے رونے بیٹھ جائیں گے جی تو پھر تو بیماری آپ کو اور زیادہ تنگ کرے گی. تو وہی ہے نا کہ دل میں غم اور لبوں پہ مسکراہٹ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بندے کو. تو بیماری میں بھی ایک طرح سے نعمت پوشیدہ ہوتی ہے کہ بڑی بیماری نہیں ہوتی، چھوٹی بیماری ہوتی ہے.
तो बंदा अपने से ऊपर वालों को देख ले कि इनको इतनी खतरनाक बीमारियां हैं, मुझे तो सिर्फ ये है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये बीमारियां नहीं हुई। तो ये इमेजिनेशन कर सकता है बंदा, तो उसमें कम से कम ये। फिर दूसरा ये कि बीमारी रब ताला की तरफ से है, तो अब इसका इलाज ज़ाहिर शरण करने की सारी इजाज़त भी है और ताकीदें भी हैं बाज़ जगह पर, और अच्छी नीयतों से इलाज भी हो सकता है इसका। तो ये है बीमारी। तो दुनिया में जितने बीमार हैं वो सारे के सारे गमगीन नहीं होते, वो अपनी बीमारी पे जब सब्र करते हैं ना, तो फिर गम की कैफियत दम तोड़ जाती है, तो वो उसी बीमारी के साथ जी रहे होते हैं। कई ऐसे मरज़ हैं जो एक दफ़ा हो जाएं तो डॉक्टर बताते हैं ये अब आप कब्र तक साथ ही देगा आपका। शुगर है या ब्लड प्रेशर है, इस किस्म के और मसाइल हैं, जिगर की कमज़ोरी है या इस तरह के हैं, तो उसको पता है कि यार मैंने अब इसी के साथ जीना है, तो वो रोएगा नहीं कि जनाब शुगर होगी आप ज़िंदगी भर जनाब मैं मीठा नहीं खा पाऊंगा, बल्कि तजर्बा तो है शुगर वाला तो ज़्यादा, वो कहते हैं ना अल इंसान हरीस मामूनिया, इंसान हरीस है उस बात का जिससे सब मना किया जाता है। अब आम बंदे सब बैठे हुए तो शुगर वाला तो वो ज़्यादा ही कुछ खा लेगा, यार अभी तो खाओ बाद में देखी जाएगी। कभी तो महफिल में मीठे की इब्तिदा शुरू ही शुगर वाले से। अल्लाह अकबर। अच्छा बहरहाल, तो और दूसरी बात ये करें परेशानियाँ, तो परेशानियों को फेस करना और इनके हल की कोशिश करना, ये रब ताला पर जो तवक्कुल पिछले सिलसिले में हमने कहा था ना कि रब ताला पर तवक्कुल रखते और इन परेशानियों को हल करने की कोशिश करें। तो आप परेशानी होने के बाद रोने धोने ना बैठ जाएं। ये रोना धोना आपको खुशी नहीं देगा, ये आपके गम को बढ़ाएगा। तो आपको रब ताला ने असबाब दिए हैं, आपको हिम्मत दी है, आप ईमान वाले हैं, आप कमज़ोर नहीं है, आपके पास ईमान जैसी दौलत रब ताला ने आपको दी है, अनमोल दौलत है, आप कमज़ोर नहीं है। तो आप इन जो परेशानियां हैं इनको हैंडल करने के लिए, इनको फेस करने के लिए, इनको दूर करने के लिए आप कोशिश करें। मरहबा। ये कोशिश में जब मसरूफ़ हो जाएंगे ना, तो फिर वो जो आपके गम की कैफियत है वो कम होना शुरू हो जाएगी। मदीना बड़ी प्यारी बात की है सर। मैं यहाँ एक बात आपकी बात में ऐड करूँ, बीमारी का क्या होता है? इलाज होता है। अगर कोई बीमार हो गया है तो क्या करें? इलाज करें, जो काम करने वाला वो करें। बीमार हो के परेशानी अपने ऊपर एक और ओढ़ लेना, उससे तो अगर शिफा होती है तो फौरन ओढ़ दी जाए, जबकि इससे शिफा नहीं होती, बीमारी और बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीमारी है तो बंदा क्या करे? इलाज करवाए। एक बात, नाचाकी है तो नाचाकी घर में अगर है तो जिस वजह से नाचाकी हो रही है ना, उन वजूहात को क्या किया जाए? दूर किया जाए। देखें, जो काम है, एक कोई भी जिंदगी में चीज जो है वो आ रही है, उसके कुछ रीजंस भी है ना, उन रीजंस का क्या करे? खात्मा करे। दरख्त को बाज़ औक़ात क्या किया जाता है? काटा जाता है, और बाज़ औक़ात जड़ से काटा जाता है। जड़ से क्यों काटा जाता है? उसको जड़ें उसकी निकाल दी जाती हैं ताकि दोबारा उगने ना पाए। कपास है ना, कपास की पहले चुनाई होती है, ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं? पहली चुनाई होती है, फिर दूसरी चुनाई भी उसकी होती है, 2 चुनाइयां होती हैं, तीन भी हो जाती हैं, 3 भी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक है कि आप कपास के जो है वो उसको पौधे को, कुल्हाड़ी होती है उससे उसको काटते हैं, और काटने के बाद फिर उसके ऊपर रूटावेटर चलता है कि वो उसकी जड़ों को भी क्या कर देता है? ऐसा उसको मैश कर देता है कि गोया कि उसको जमीन के लिए एक खाद बना देता है। ये एक तरीका अंदाज होता है। तो जो सबब है उसको खत्म किया जाए। नाचाकी है तो बंदा परेशान होता रहे, परेशान होने की बजाय जो नाचाकी जिस वजह से उसको खत्म करे। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि नाचाकी या आपस के अंदर अगर कोई रंजिश हो गई है, ठीक है, तो वो बंदा खुद दूर करने जाए दूर नहीं हो सकती, किसी और को साथ मिलाए, किसी और को साथ मिलाए, थर्ड पार्टी है जो दोनों के लिए जो है वो मोतबर है, उसको मिलाए। ये देखिए, ये इशू है, आप ज़रा मेहरबानी फरमाएं, हम ये चाह रहे हैं कि ये हल हो जाए, हम हल करने की तरफ तैयार हैं, तो आप ज़रा थोड़ा अपना किरदार थोड़ा अदा फरमाएं, ये थोड़ा ये हल हो जाएगी। वाह, ये इशू बन गया है और ये हम चाह रहे हैं ये यूं ख़त्म हो जाए, इस चीज़ के लिए हम रेडी हैं, तो आप ज़रा इसमें अपना हिस्सा मिलाएं, और जिसको कहा जा रहा है वो हिस्सा मिला दे। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, वाह, सुलह करा दो, बस सुलह खैर, इस पे आ जाओ। सुभान अल्लाह। मैं आपको एक बात बताता हूँ। ज़माना तालिब इल्मी में जब मैं जामिया में पढ़ता था
تو میں نے ایک اسلامی بھائی کی یوں بولنے کی ایک شعر بنا لی. کراچی کا ایک علاقہ ہے, اس کا نام ہے بکرا پیڑی, ٹھیک ہے, یہ ادھر یہ اس طرف ہے, کیا نام ہے اس کا, میوا شاہ قبرستان کی طرف کا علاقہ ہے. ہاں جی, بکرا پیڑی اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں. تو اس اسلامی بھائی نے, وہ جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, ان کا نام ذکر کرنے میں کوئی میرا خیال ہے کوئی وہ تو نہیں ہے, یا چلے میں نام رہنے دیتا ہوں. جی As you like. جی, انور بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, جی جی. حضرت قبلہ مولانا انور مدنی صاحب ادامہ ذلہ. ہم ساتھ رہتے تھے, ساتھ پڑھتے تھے, ایک کلاس تھی, ایک کمرہ تھا, اور یوں تھے. تو انور بھائی سے وہ تھوڑا کیا ہوا, انہوں نے اس علاقے کا نام کچھ اور بولا. اچھا, تو بکرے کی جگہ انہوں نے کچھ اور لگا دیا. تو اب میں نے اس کو پکڑ لیا, ایک بات کی اس پر میں نے وہ بولا, دوسری بات کی اس پہ میں نے وہ بول دیا, تیسری بات کی اس پر بھی بول دیا. انور بھائی ناراض ہو گئے. اچھا, آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک ناراضگی کا انداز بتاتا ہوں. ایک تو ناراضگی کیا ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہو گئے, اب آپ اس کو گالیاں بک رہے ہیں معاذ اللہ, اور جو ہے نا وہ لڑائیاں کر رہے ہیں, مار دھاڑ کر رہے ہیں, ہاتھا پائی جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ بھی ناراضگی میں سب کچھ ہوتا ہے. خوشی میں تو یوں نہیں ہوتا کہ سبحان اللہ بڑی دوستی ہے, ساتھ میں چماٹ بھی مار دے کسی کو, یوں تو نہیں ہوتا. ٹھیک, یہ ناراضگی میں ہو رہا ہوتا ہے. انور بھائی نے کیا کیا, انور بھائی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اچھا, محسوس تو مجھے بھی ہو گیا, ابھی ساتھ رہتے ہیں, اب یہ بات نہیں کرتے. اب میں اسی پر تھا اور یہ بھی اپنی جگہ پر تھے. تو پھر استاد صاحب قبلہ کو جو ہے نا, استاد آصف مدنی صاحب کو غالباً عدنان بھائی نے بتایا یا کسی نے بتایا کہ یہ یوں آپس میں جو ہے نا یہ ناراض ہیں, تو یوں جو ہے نا وہ یوں کر لیں. استاد صاحب نے پھر انور بھائی کو بلایا, انور بھائی کو بھی سمجھایا, پھر مجھے بلایا, مجھے بھی کہا کہ جو ہے نا معافی مانگو, اور اس طرح سے مجھے بتایا, سمجھایا. اور پھر ہم دونوں, پھر پہلے انور بھائی کو بلا کے سمجھایا, پھر مجھے بلایا, مجھے کہا آپ معافی مانگو. اور ان کی بات تو پھر ظاہر سی بات ہے, دل پر ہے, دماغ پر ہے, جان پر ہے, انشاءاللہ جو فرمائے آمین ہے. تو پھر اس پر میں نے انور بھائی سے معافی مانگی, اور ہماری دوستی الحمدللہ تب بھی تھی, آج بھی اللہ کی رحمت سے ہے. اور یوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہے کہ آپ کا آپس میں اگر کوئی پیچ اپ نہیں ہو رہا تو کسی اور طریقے سے وہ کیا کر لیا جائے, اس کو چیز کو کلیئر کر لیا جائے. تو یوں بندہ اگر آئے گا تو انشاءاللہ خیر پائے گا. اور اگر آپ پودے کو پانی دیتے رہیں گے, ساتھ میں کھاد بھی دیتے رہیں گے, تو پودا بھی بڑھتا رہے گا. اور اگر کوئی جڑی بوٹی ہے نا تو وہ بھی بڑھتی ہی رہے گی. کانٹے کو پانی اور کھاد دینا, کانٹوں کے پودے کو, وہ بھی بڑھے گا. اور اگر پھول کو آپ جو ہے وہ کھاد اور پانی دیں گے تو اس نے بھی کیا کرنا ہے, بڑھنا ہے. اب فیصلہ بندہ کر لے کہ میں نے کیا لینا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. سلمان بھائی ایک بات تو بتائیں. جی, بات یہ آپ کھیتی باڑی کب کرتے رہے ہیں؟ میں نے زمانہ طالب علمی کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کھیتی باڑی کی. پہلے آپ کھیتی باڑی کرتے تھے؟ نہیں, میں کھیتی باڑی نہیں کرتا. آپ کا بڑا تجربہ ہے. ابھی آپ نے روٹاویٹر اور وہ ہل کیسے اس میں چلاتے ہیں, اور یہ بڑی آپ کب کرتے رہے ہیں؟ میں نے زراعت پڑھی ہوئی ہے. پڑھنے سے آ گیا؟ جی ہاں جی, پڑھنے سے لگتا یوں ہے جیسے آپ خود جو ہے نا کھیتی باڑی کرتے ہیں. نہیں, میں کسان نہیں رہا. کسان بڑے محنت کش ہوتے ہیں اور بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن میں یہ اس شعبے سے وابستہ نہیں رہا. بہرحال مجھے جو ہے وہ ہوم گارڈننگ کا ایک شوق ضرور تھا, دھنیا لگانے کا, پودینہ لگانے کا, پالک لگانے کا. اچھا, اس طرح جو گھریلو سبزیاں ہوتی ہیں یہ ایک لگانے کا شوق بہرحال یہ ضرور تھا. کدو کی بیل ہوتی ہے, اس کا بھی جو ہے نا وہ ذوق تھا. بلکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہم نے ایک جو ہے ایک جگہ تھی, اس میں کیاری بھی بنائی تھی. اس میں جو ہے نا وہ ایک چیز, یعنی وہ 4-5 سبزیاں اس میں جو ہے وہ لگائی تھیں. تو یوں ایک شوق تو مجھے تھا, لیکن میں نے زراعت پڑھی ضرور ہے, لیکن جس طرح ہوتا ہے کہ کھیتی باڑی کی ہو ایسا نہیں. آگے چلتے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ خوشی کا معیار اسلام میں کیا ہے, اور جب بندہ خوش ہو تو وہ کیا کرے؟ جی استاد. خوشی کا معیار وہی کہ انسان جائز بات پر اور ثواب والی بات پہ خوش ہو. مدینہ ناجائز بات پہ تو خوش ہونا بنتا ہی نہیں, وہ تو شیطانی خوشی ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ خوشی ملے تو کیا کرے. تو ظاہر ہے کہ جب کسی کو کوئی درد اٹھتا ہے تو اظہار تو کرتا ہے, اور اسی طرح جب خوشی ملتی ہے اظہار تو ہوتا ہے. تو جب ہم ہیں ہی شریعت کے تابع,
یعنی ہم اپنے شرعی احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو اس میں خوشیوں کا اظہار بھی ہے. تو خوشیوں کا اظہار جس کی اجازت شریعت نے دی ہے اور عرف میں بھی ہے، وہ شریعت عرف کو بھی دیکھتی ہے، تو شریعت اور عرف دونوں کو دیکھ لیں تو اس میں آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. باقی جو اظہار ناجائز کی طرف چلا جائے تو وہ ظاہر ہے پھر آپ کو اس سے رکنا ہوگا. تو اب جائز اظہار، اس پہ بھی مدنی مذاکروں میں ماشاءاللہ کافی گفتگو ہوئی، سلسلوں میں بھی ہوئی، اور جس کو شرعی احکام سے وہ کیا کہتے ہیں واقفیت ہوتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ اظہار جو ہے نا، اظہار میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی بات کی اور میں خوش ہوا، میں نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے یار جی. تو اس میں آپ کی دلجوئی بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی آ گیا، جی نیتوں پر ہے نا یہ. ہاں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خوشی کا اظہار بھی کر دیا. مدینہ مدینہ. تو ہمارے خوشی کے اظہار میں اگر ذکر اللہ آئے گا، واہ اللہ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، واہ، سبحان اللہ. کتنا پیارا بچہ ہے یار. جی. اب ماشاء اللہ کہہ دیا تو ایک تو وہ نیت ہے کہ اس کو نظر نہ لگے چھوٹے بچے کو، تو بہت ساری نیتیں. تو خوشیوں کے اظہار میں اگر ذکر اللہ ہو اور پھر درود پاک بعض اوقات پڑھتے ہیں تو صلو علی الحبیب بھی کہہ دیتے ہیں ہم، جی. تو اس کے جواب میں پھر صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھا جاتا ہے. تو یہ خوشیوں کا اظہار کا یہ تو جو جائز اور ثواب والا طریقہ ہے مرحبا. وہ اپنا ہے. مدینہ مدینہ. اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. واہ، بعض اوقات بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اور اس پر بھی بعض اوقات کلمات ایسے بول رہا ہوتا ہے کہ جو ایمان کو کاٹنے والے ہوتے ہیں. بعض اوقات اس کیفیت میں وہ یوں بولے گا یہ خطرے سے دوچار ہو جائے گا. یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے. رشوت کے مال سے گھر بنایا ہوا ہے، سود کے مال سے گھر بنایا ہوا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی. دالت علیہ سنت سے پوچھ لے مسئلہ کیا بنے گا. یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. یہ بھی استاد نے بڑی پیاری بات کی، جو جائز خوشیاں ہیں پہلے نمبر پر تو وہی زندگی میں ہونی چاہیے اور اسی پر خوش ہونا چاہیے. خوش ہی اس پر ہو جس پہ اسلام نے جس کو اسلام نے جائز رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں میں ایک اور بات سر، بڑی آپ نے جو بات کہی بڑا مجھے اس کا مزہ آیا، اس کا ذکر اللہ. آپ دیکھیں سب سے پہلے بنتا ہی کلمہ شکر ہے بندہ بولے الحمدللہ یا اللہ تعالی شکر. پہلی بات کیوں؟ اس لیے کہ اس خوشی کو محسوس کرنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اللہ نے دی. واہ آپ جس کے سینس کام نہیں کرتے نا، جی، آپ اس کو بھلے جو مرضی دیتے رہے، جتنا مہنگا تحفہ دیں، جتنا مہنگا موبائل فون دیں، وہ اس کو بھی پھینک دے گا. آپ اس کو جتنا مہنگا عطر دیں وہ اس کو بھی کیا کرے گا؟ پھینک دے گا. بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے سر پہ مار دے. آپ جتنا مہنگا اس کو کپڑا دیں، سوٹ دیں، اس کو اس کا بھی کوئی اثر نہیں. سینس کام نہیں کر رہے ہیں نا اس کے. میرے سینس کام کر رہے ہیں جس کی بنا پر میں اس خوشی کو محسوس کر رہا ہوں، اور یہ سینس کام کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے کام کر رہے ہیں. تو مجھے سب سے پہلے یہی کام کرنا چاہیے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، کلمہ شکر الحمدللہ یہ کہوں، ماشاء اللہ کہوں. یہی بنتا ہے. اولین بات یہ ہے منعم حقیقی کا شکر ادا کیا جائے، جس نے میرے لیے نعمت کو پیدا کیا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے. ایک بات ہے. دوسری بات جو صاحب نے فرمائی ذکر اللہ والی بات، یہ بچوں کو بھی سکھایا جائے. بعض اگر بچوں کو کوئی چیز مزے کی لگتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں واو واو. کہتا رہے گا تو اس سے مجھے بتائیں کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس پہ بچوں کو ماشاء اللہ یہ سکھائیں. بچے کو ہمارے کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو کیا بولے؟ ماشاء اللہ. یہ انداز اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ ماں باپ بھی اس کا فیض پائیں گے اور اولاد بھی اس کی برکتیں پائے گی انشاءاللہ. آگے چلتا ہے. خلیات صلی اللہ علیہ میں میرا یہ سوال یہ تھا، انسان پریشان ہو تو اس صورت میں خوش کیسے رہا جائے؟ اس بارے میں بتائیں. گھر کی پریشانی الگ، جاب کی پریشانی الگ، بار بدلے کے اور مسئلے مسائل، کاروبار، آپ سمجھتے ہیں ساری چیزیں ظاہر ہے آپ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، تو بندہ اس صورت میں کیسے خوش رہے؟ پریشانیاں ظاہر سی بات ہے ختم ہوں گی تو ہی بندہ خوش ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ پریشانیاں بھی زندگی میں ایڈ رہیں اور خوشیاں بھی بندہ مناتا رہے. بچہ بیمار ہو گیا بندہ خوش ہو جائے، یہ تو مقام کہیں جا کر جو بنے گا سو بنے گا، وہ ایک دوسری بات ہے. ہم تو اب نارمل حالات کی بات کریں تو پریشان ہی ہونا ہے.
लेकिन मसला ये है ना कि अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में ना दुख रहे ना परेशानी ना मुझे कोई टेंशन हो जी। तब मैं खुश होऊंगा, हाँ जी, तो ये तो फिर मुश्किल है। जन्नत में ज़िंदगी जाके खुश हो। इसी तरह चलती है, गम और खुशियों के साथ चलती है। वाह, दो वाह। पहिए हैं, एक गम का एक खुशी का, दोनों के ऊपर जाना पड़ेगा। मसाइल और राहतें ये दोनों साथ साथ चलती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इन परेशानियों और दुखों के बावजूद हम ज़िंदगी के बहुत सारे मामूलात जो हैं, हम ज़िंदगी के बहुत सारे काम पूरे करते हैं। हम सोते भी हैं, हम खाते भी हैं। और इसी परेशानी वाली ज़िंदगी जिनका इन्होंने पोर्ट्रेट किया है, इन्होंने सवाल पूछा, मैं इन पे कोई वो तंज नहीं कर रहा जी। इसी परेशानी वाली ज़िंदगी में हम शादियाँ भी अटेंड करते हैं, ऐसी बात। अपने बच्चों की सालगिरह भी मनाते हैं, इसमें जनाब हम इवेंट भी मनाते हैं खुशियों वाले। तो जो जिस जगह की चीज़ है ना उस जगह पे रखें। वाह। सोने के टाइम सोया जाए, वाह। जागे के टाइम जागा जाए। सही। तो अगर आप परेशानियों और दुखों की चादर ओढ़ लेंगे, सही। किसी के अंधेरे को अपनी जिंदगी के अंदर तारी कर लेंगे, हाँ जी, फिर खुशियों की किरण नहीं आएगी। वाह वाह। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप पे परेशानी है तो आप जनाब वो धमाल डालते फिरें, झूमते फिरें, ये तो नहीं कह रहे हम। सही। हम तो ये कह रहे हैं कि जितना आपको खुश होने का कोई मौका मिलता है उस पे खुश आप पे परेशानी है, ठीक है, लेकिन खुशियां मुकद्दस भी तो हैं। वाह। आपको माली परेशानी, आपके अखराजात पूरे हो ही नहीं रहे खालिद भाई, जी। लेकिन आपके बच्चे ने जो आपसे बात की मिसाल के तौर पर, जी। ये आपको खुश कर गई। सही। तो हम तो ये बातें कर रहे हैं यार। मरहबा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि लोग कहें देखो यार इसका जनाब ये कबाड़ा निकले कारोबार का और ये खुश फिर रहा है। ये इसलिए खुश फिर रहे हैं कि कारोबार का कबाड़ा निकला, घर का कबाड़ा नहीं निकला। तो थोड़ा सा अपना माइंड सेट करें, इंशाल्लाह सारा मामला सेट हो जाएगा। अल्लाह ताला वाह। मसाइल को हल फरमाए, दुआएं भी करें हाँ जी, और कम से कम हमें मसाइल का सामना हो जी। और खुशियां भी इसी के अंदर ही हमारे साथ इमर्ज रहेंगी। ऐसी ऐसा नहीं है कि हम इसको पहले पूरे को खाली करें जिंदगी को गम और खुश दुखों से, हाँ जी। उसके बाद खुशियों का सैलाब लेकर आए। ऐसा नहीं है, दुरुस्त फरमाया आपने। ये तो जन्नत में ही होगा और आदमी इस बात को जो है ना वो अल्लाह तस्लीम कर ले कि मैं दुनिया में रहता हूँ हाँ जी, और यहाँ दुख भी है, परेशानी भी है, सुख भी है। और अगर सिर्फ सुख का मुतलाशी है तो फिर काम ऐसे करे कि जन्नत में उसको जगह मिल जाए जहाँ सिर्फ खुशियाँ होगी, गम नहीं होगा। अल्लाह। मरहबा। मदीना में, दुनिया में तो यूं साथ साथ चलेगा। यहाँ एक बात और भी काबिल गौर है, और वो ये है कि जो मैंने एक महसूस किया सर, आप तीनों मुबल्लिगीन हैं, इस पर उमर भाई भी गुफ्तगू फरमाना चाहें, मरहबा। अल्लाह तबारक व तआला उस्ताद साहब अगर उसकी तरफ से बंदे के ऊपर जो है वो कोई आजमाइश आती है ना जी, तो उस आजमाइश से निकलने का भी कोई रास्ता बनने को मिल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने काफी लोग देखे हैं साहब जिनको एक मुस्तकिल परेशानी उनकी जिंदगी में ऐड है, जी जी, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जिंदगी में माली एतबार से देखें आप तो वो बड़े हैंडसम है, और वो बाज़ औक़ात वो कह रहे होते हैं कि ये जो हम माली एतबार से अच्छे जा रहे हैं ना, ये हमारे इस बच्चे की वजह से, जी जी, यानी बच्चा बीमार है या वो डिसेबल है या कोई भी उसका प्रॉब्लम है, जी जी, तो वो यूं लोग महसूस कर रहे होते हैं। आप कभी एक बात पे गौर फरमाएं, जो नाबीना होगा ना उसके जो सेंस है ना, छूने का सेंस, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज होगा, बिल्कुल होते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज होगा। ब्रेल लैंग्वेज पढ़ते हैं ना नाबीना लोग जो होते हैं, आम इंसान का उतना तेज नहीं होगा। तो रब तबारक व तआला ने जो दुनिया बनाई है ना, इसमें एक तवाजुन, एक बैलेंस जो है वो कायम रखा है। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज एक सिस्टमेटिक अंदाज में क्या है चल रही है। तो एक चीज अगर कम होती है तो दूसरे एतबार से बंदे के पास कुछ क्या होता है, इजाफा भी होता है। तो मसला यह है कि जब तक हम उस कमी को देखते रहेंगे तब तक परेशान रहेंगे, और जब उसके साथ साथ कोई इजाफा भी है उसको भी देखेंगे तो हालात क्या हो जाएंगे, जो कुछ बैलेंस की तरफ जाएंगे। आप देखें नाबीना लोग जो होते हैं सर, उनकी आवाज आप देखें, लाजवाब आवाज होती है उनकी, यानी ये तजर्बाशुदा बात है। हाँ जी, चाहे उनका वोकल उसकी मिठास के एतबार से आप देख लें, आवाज की जो है वो उसकी बड़ाई और ऊंचाई के पिच हाई के एतबार से उसको देख लें, वाकई उसमें एक होता है। यूं ही बाज़ औक़ात जो गूंगे बहरे होते हैं उनका ज़हन बहुत तेज होता है। मैं सर एक बैंक में गया तो वो जहां मामला था जो भी करना था,
تو وہاں جو آدمی بیٹھا ہوا تھا نا جی، اس نے میرے ساتھ بات کوئی نہیں کی. اچھا. وہ جو بھی تھا وہ کاغذات تھے، اس پہ سائن وغیرہ ہو رہے تھے، یوں بھی جو تھا وہ معاملہ. تو وہ کسی نے وہ میں نے غور کیا، وہ جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی ہے نا، اس سے بھی بات نہیں کی اس نے. وہاں سے پھر وہ میرا وہ جو کام تھا وہ جو دیا اس نے مہر لگا کے وہ واپس کر دیا، پھر مجھے دوسری کرسی پہ بھیجا. تو میں نے کہا یہ بڑے خاموش ہیں. حیرت ہوئی نا. ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں ڈیف اینڈ ڈم ہے. اچھا. یعنی یہ نہ سن سکتے نہ بول سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کام پوسٹ پہ بیٹھا، ایک پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. کیا ہے؟ اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے، دماغ شارپ رکھا ہے. تو بعض اوقات جب انسان یوں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی جو ہے نا وہ اضافہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کسی اعتبار سے. پیسے کی کمی ہے، صحت بالکل پوری ہے، کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے، کوئی جناب علی شوگر نہیں ہے، کوئی کولیسٹرول بڑا ہوا نہیں ہے، کوئی جگر کی خرابی نہیں ہے، کوئی معدے کی خرابی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہ بھی کیا ہے؟ پازیٹیو ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ کو 1 ارب روپیہ جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں، ساتھ میں آپ کا جگر بھی خراب ہو جائے گا، آپ کا معدہ بھی خراب ہو جائے گا، دل کا ایک وال بھی بند ہو جائے گا، مجھے بتائیں کون ہاتھ رکھے گا اس کے اوپر؟ کوئی بھی عقل مند بندہ ہاتھ نہیں رکھے گا. جس کی عقل سلامت ہے وہ تو یہ ڈیل قبول نہیں کرے گا. کیونکہ لوگ سارے پیسے ختم، لوگ ختم ہو جاتے ہیں فائنینشیل اعتبار سے. کس پر؟ علاج کروانے پر. یعنی یہ کیفیت لوگوں کی ہم نے دیکھی ہے کہ گاڑیاں بک گئیں، گھر بک گئے لوگوں کے. کس پہ؟ بچے کا علاج کروا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے شکر تو ادا کریں کہ مجھے بیماری کوئی نہیں، خرچہ ایکسٹرا جب میرے اوپر نہیں کرنا پڑ رہا. اور اگر بیماری بھی ہے تو میرے سے اوپر بھی بیمار بہت پڑے ہوئے ہیں. کبھی آپ جا کے دیکھیں، ایمرجنسی کا حال دیکھیں. آپ کو کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں چلے جائیں، ٹی ایچ کیو یا ڈی ایچ کیو میں چلے جائیں، پتہ لگ جائے گا 2 اور 2 کتنے ہوتا ہے. 4 کا بھی پتہ چل جائے گا، 1 کا بھی پتہ چل جائے گا، 0 کا بھی پتہ چل جائے گا. یہ سارے 2 اور 2 کے ساتھ مل کے ہی بنتے ہیں. 2 اور 2 کو جمع کر دو تو 4 بن جائیں گے، 2 اور 2 کو مائنس کر دو 0 بن جائے گا، اور 2 کو 2 پہ ڈیوائڈ کر دو تو 1 رہ جائے گا. یہ سب سمجھ میں آ جائے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اللہ کا شکر ادا کریں، شکر گزار بنے، سڑگل مزاج نہ بنے. خوشیاں جو مل رہی ہیں ان کو اچھے انداز کے اندر، شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر جو ہے وہ رہ کر کے بندہ ان کا سیلیبریشن بھی کرے، کوئی حرج والی بات نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی حال پہ اللہ اپنا کرم فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور کل اللہ بے حساب بخشش کی خیرات عطا کر کے جنت میں بے حساب داخلہ عطا کر کے محبوب کی شفاعت عطا کر کے محبوب کی دعاؤں کا ثمر ہمیں عطا کر کے اللہ ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو بھی، اور آپ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بھی خوش فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سب سلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا، سرور ہر دو سرارا، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بندوں کو بھی نبھاؤ. رحمتوں کے تاج والے، تو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی